ہونے والی چیزیں جس دن ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے. جیسا اگر اللہ تعالیٰ موت نہیں رکھا تو یقین کرتے تھے موت نہیں، موت ہے برحق ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. ویسے ہی جیسا موت اپنی آنکھوں کے سامنے، آخرت کو ویسے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. اگر ایمان والے تو بالکل سب کے لیے آئیں گی، ایمان والوں کے لیے، عمل والے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَّا أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُوهُ الْيَوْمَ الْيَتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَأَبْقَىٰ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے. سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں. پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی. یعنی مذاق کرتے نا، قیامت آئیں گی، عذاب ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسا وہ کرے گا، ایسا ہنسی مسخرے بنے میں لگے گی. لیکن اس دن ساری ہنسی، سارا گھمنڈ، ساری اکڑ تہس نہس ہوئی. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفر. اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس لیے لے تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے. یہ بہت اپنے اندر کمی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر سے واپس لیں، کوئی بھی نعمت ہو، علم کی نعمت ہو، علم کی نعمت سے تو کوئی وہ نہیں کرتا، لائٹ لے لیتا ہے جانا تو مسئلہ ہے. لیکن دنیا کی نعمت، گھر مل گیا، پیسہ مل گیا، گاڑی آ گئی، لیکن سٹ بول کے اللہ تعالیٰ سب چیزیں چھین لیا آپ کو، تو بہت اپنے دل میں تکلیف. ارے اللہ تعالیٰ کو ایسا ایسا نہیں، یہ اپنی فطرت ہے، اپنی فطرت ہے. ارے میں کئی کو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کرا. تو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ بات بڑے اللہ کے پیغمبر سے ہم لوگ بولتے تھے وہ ایسے نمازی ہے، کبھی نماز نہیں ایسے بات اللہ ہے، فرشتے بولتے اللہ وہ تو تیرے بندے ہیں. تو لوگ دوسرے بولتے تھے اللہ کو اتنی دولت دیا ہوتی، اس لیے وہ عبادت میں رہتے ہیں ہمیشہ، ان کے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس کیا، ہم صبح میں جا رہے، محنت کر رہے، محنت کر کے تو تھک جا رہے، سو جا رہے. ہم کہاں، ان کو دنیا کی دولت ملی ہوئی ہے، ان کو عیش و آرام میں ہے، تو کوئی بات کرنے میں کیا فرق پڑتا. اللہ تعالیٰ چھین لیا اللہ تعالیٰ. بیٹے تھے، دولت ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، میں یعقوب علیہ السلام پوری دولت کو چھین جاتا. اب دیکھیں گے یہ میرے شکر گزار رہیں گے یا نہیں. ان کو بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ مبتلا کر، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے عبادت گزار. تو ایسا ہمارا ایمان ایسا نہیں، جیسا ہمارے اندر سے کچھ 10,000 روپئے اگر چلے گئے، چھین لیے، 15 دن تک پھر ہم اپنی جگہ پہ نہیں رہتے، ہمارا دماغ اپنی جگہ پہ نہیں رہتا. ہمارا ایسا حال ہے، ایسا حال. اور اگر وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَهَا بَعْدَ ضَرَّهَا مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، یعنی پریشانی کے بعد، تکلیف کے بعد، پھر ایک اللہ تعالیٰ ہم اسے کوئی نعمت چکھا دیں اس سختی کے بعد پہنچ چکی تھی، وہ کہنے لگے گا، لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی ہیں. ہاں اب اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، پھر میرے کو اللہ تعالیٰ نعمت دے رہا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں اب اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو گیا. یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شخص اور
والا شیخ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ذہن رکھنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کو دور کرے. کرانے والا، نعمت ملنے کے بعد پھر اللہ کو بھول جانے والا، اللہ کی طرف پلٹنے والا نہیں. ہاں بس میں اچھا کام کر رہا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ میرے کو دے دے رہا ہوں. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی ہے. اب یہ دونوں چیزوں میں صبر کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. سوائے ان کے جو پریشانی آئی، جو پہلے اللہ ان کو نعمت دیا پھر چھین لیا، مایوس ہو گئے، صبر نہیں کرے، اور نیک کاموں کو چھوڑ دیے. جب پیسہ تھا نیک کاموں کی طرف دوڑتے تھے، بڑے بڑے باتیں بولتے تھے. جب اللہ تعالیٰ پیسہ چھین لیا، مایوس ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، سب چیزوں کو چھوڑ دیے. جب پھر اللہ تعالیٰ کو پریشانی کے بعد پھر دولت مند کر دیا، اترانے لگے، اپنے آپ کو کیا کی سمجھنے لگے. لیکن دونوں لوگوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ غلط بتا دیا، دونوں ہٹے ہوئے ٹریک سے. اللہ تعالیٰ بولا سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں. صبر کرنا اور نیک کاموں میں لگے رہنا انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی ہے. یہ بھی ولیوں میں شامل ہوتے ہے نا. اللہ بڑے ان کے لیے بخشش بھی ہے. بخشش ہے اللہ کی بخشش آ گئی، ختم ہو گئی بات. فَلَعَلَّكَ طَرِيقٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَجْعَى مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. بس شاید کہ آپ اسی وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا. سن لیجئے آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. کافر بولتے تھے نا کہ یہ تو اللہ کی طرف بلا رہی، یہ غریب کیوں ہے، ان کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، کیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. تو آپ اپنے دل کو تنگ مت کریے. آپ کا کام کیا ہے؟ ڈرانا، بشارت دینا، سنانا آپ کا کام ہے. آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سوار مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے گھڑا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ. جب تم بول رہے کہ یہ قرآن گھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تم بھی 10 صورتیں لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ قرآن سورہ بقرہ میں فاتو بھی صورت مثلی، لاؤ اپنی دلیل اس کے مثال اس کے جیسے. ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی چیلنج کرنا، لے آؤ 10 صورتوں گھڑی ہوئی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ تم سچے ہو تو اللہ کے سوا تم جس کی چاہے مدد لینا لے لو. قیامت تک اس کا کوئی جو ہے نا جواب نہیں آ سکتا، کوئی نہیں لا سکتا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا تم اہل حدیث، کیا تم بریلوی، کیا تم دیوبندی، کیا تم قادری، کیا تم چشتی، کیا تم نقشہ بندی، کیا تم سحر بندی ہوتے ہو؟ پوچھا اللہ تعالیٰ. کیا تم حنفی، کیا تم شافعی، تم مالکی، تم حنبلی ہوتے ہو؟ نہیں. کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟
ہے کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان، ہم کیا اللہ تعالیٰ مسلمان تو ہے، اگر بولے میں مسلمان ہوں، مسلمان ہے ٹھیک ہے، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن کس کے غلام، اس کے مقلد ہیں، کس کا پیالہ پیے ہوئے؟ مسلمان میں بھی ہوں بھائی، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، دنیا کی زندگی میں ہمیشہ یہیں رہنا چاہتا ہوں، یہاں اس کی ہر خوشی، یہاں کی جو رونق ہے اس پہ میں آپ کو ڈھالنا چاہتا ہوں، زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ کافروں کا یہی حال ہے نا، دیکھ رہے نا، کوئی کمی نہیں ہوئی ان لوگوں کو، ہر طرف سے مدد ہوئی ان لوگوں کی، ہر طرف سے، پیسے سے، دولت سے، کوئی چیز اگر وہ منہ کھولے تو بس ان کے سامنے حاضر ہے۔ جیسا آخرت میں، جنت میں، ہم ایمان والے جو جنت میں جائیں گے، اللہ اگر ہم وہاں پہ جو چیز مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً ہمارے سامنے عطا کرے گا۔ دنیا میں دنیا کی چاہت رکھنے والوں کا اللہ تعالیٰ بول رہا، جو دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا کی نعمتیں میں اپنے آپ کو گم کر دیے، اللہ ان کو یاد نہیں ہے، آخرت ان کو یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بول رہا ان کا پورا کا پورا بدلہ ان کو دنیا میں ہی پہنچا دیا جائے گا، ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبطت ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں۔ دنیا میں جو ہو گیا اللہ تعالیٰ ہر نعمت ان کو اللہ تعالیٰ دے رہا، آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب کرات ہے، غارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ اللہ نے محفوظ فرمایا، اللہ ہمارے ایمان کو سلامت ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قلبہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من العذاب فالنار موعدہ فلا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو، جو پیشوا اور رحمت ہے، اور اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرشتوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، پس تو اس میں کسی قسم کی شبہ میں نہ رہا، یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے، پریشان ہونے کی، شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے،
اور سارے گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا، خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں۔ اللہ کی راہ سے جو روکتے ہیں اور اس میں نقطہ چینی نکالتے ہیں، یہی آخرت میں نقصان والے ہیں، آخر منکر ہیں یہی لوگ، جھٹلانے والے۔ اولئک لهم یقولوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکیں اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے، دنیا میں ہرا نہیں سکے، اور ان کا کوئی حمایت یعنی مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے، یعنی ان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا۔ بتاں ہو، قبریں ہو، جس کے اوپر بھی ہر انسان کا اللہ کے سوا عقیدہ رہے گا، وہ قیامت کے دن سب ضائع ہو جائے گا، سب کا سب برباد ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا جو دنیا میں یہاں پہ اتنے معبود بنا رکھے ہیں۔ لَأَجْرَمَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا فَلَا تَذَكَّرُونَ۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاء کار ہوں گے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہے؟ اللہ تعالیٰ آخر میں کوئی بات بتانا، یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ لے کے آیا کہاں سے؟ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 24 تک۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ دونوں مثالیں دنیا کی، آخرت کی، دو گروہوں کو اللہ سامنے رکھا، ایک جہنم میں جانے والا، ایک جنت میں جانے والا۔ جنت میں جانے والے کا کردار کیا ہے ہمارے سامنے، جہنم میں جانے والے کا کردار کیا ہے ہمارے سامنے۔ یہ آیت نمبر 1 سے لے کے 24 تک، اس کو پھر سے آپ لوگ گھر میں جا کے غور و فکر کرو، اور انشاءاللہ کچھ معلومات ہوگی اس میں، لیکن بڑی زبردست اللہ تعالیٰ آگے مثال بتا رہا۔ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے، دیکھنے سننے والے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ یا اللہ اگر اس میں پڑھنے میں کوئی ہم سے کوئی غلطی کوئی خطا ہوئی ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں تو قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔